السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو ایک عورت کے در سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کی آواز عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے سورہ المجادلہ کی، ایک ایسی سورہ جو ثابت کرتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی سب سے ہلکی آواز بھی سنتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ مجادلہ کی 4 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اور اللہ سن رہا ہے اپنے دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ قد سمع اللہ کے معنی ہیں یہاں محض سن لینے کے نہیں بلکہ قبول کر لینے اور فریاد رسی کرنے کے ہیں۔ یہ زہار کے معاملے کا ذکر ہے جو ایک صحابی حضرت اویس بن سامن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ثعلبہ کے درمیان پیش آیا۔ کسی شخص کا اپنی بیوی کو اپنی ماں زہار کہلاتا تھا۔ مثلاً کسی کا اپنی بیوی کو یوں کہہ دینا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ عربوں کے ہاں اس کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے تھے انت علیہ کظہر امی، یعنی اب تجھ کو ہاتھ لگانا میرے لیے گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگانا ہے۔ زمانہ جہالت میں زہار کو طلاق ہی کی طرح سمجھا جاتا تھا، بلکہ طلاق میں تو حالات و واقعہ و قرآن کے مطابق پھر بھی رجوع کی گنجائش تھی، لیکن زہار کی صورت میں میاں بیوی میں عمر بھر کے لیے علیحدگی ہو جاتی تھی۔ کسی بھی صورت میں میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ روایت میں مذکورہ معاملے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو زہار کر بیٹھے۔ اس پر ان کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ثعلبہ فریاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر ہوئی اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں ان کو لے کر کہاں جاؤں گی، ان کو کیسے پالوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اس لیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کریں، میرا کیا بنے گا، میرے بچے ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی کیفیت میں کبھی وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتی کہ اے اللہ تو میری فریاد کو سن لے اور میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ روایت کے مطابق اس اصرار اور تکرار کے دوران ہی زیر مطالعہ آیات نازل ہو گئی۔ پہلی آیت کا انداز خصوصی طور پر بہت شفقت بھرا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس خاتون کی بحث و تکرار کو سن لیا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ثعلبہ کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا موج میں آیا اور زہار کے بارے میں مستقل قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون اگلے 3 آیات میں بیان ہوا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدانہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا۔ البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ بہت معاف کرنے فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس طرح کسی کو کوئی بیٹا کہہ دے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، اور جس طرح منہ بولے بیٹے کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح زبان سے اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو ایسے کوئی کسی دعوے یا جملے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہہ کر ایک نہایت بیہودہ، شرمناک اور نامعقول منہ سے نکالتے ہیں۔
پھر یہ بات جھوٹی بھی ہے کہ ان کی بیویاں ان کے لیے اب مائیں ہو گئی ہیں۔ ان الفاظ میں یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ زہار سے متعلق چونکہ ابھی تک کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ مذکورہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں معاف فرما دے گا، بلکہ اس سے پہلے جس کسی سے بھی یہ حرکت سرزد ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا۔ الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا لتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی اس معاملے کا کفارہ ادا کرو اور پھر سے میاں بیوی کی طرح رہو۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لا يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ تو جو کوئی غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، تو جو کوئی بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی 2 ماہ کے روزے اس طرح متواتر رکھے جائیں کہ درمیان میں کسی دن کا روزہ نہ چھوٹے۔ اگر کوئی شخص کمزور ہے، ضعیف العمل ہے یا ایسا مریض ہے کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ یعنی جس معیار کا کھانا متعلقہ شخص اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ دوستوں، سورہ المجادلہ ہمیں 4 سبق دیتی ہے کہ اللہ ہماری ہر دعا سنتے ہیں، چاہے ہلکی آواز ہو یا زیادہ۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے والی روایت کو توڑ دیا ہے۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی فریاد ہے تو یاد رکھو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دل سے دعا کرو اور یقین رکھو قد سمع اللہ نے سن لیا۔ دوستو، اگر آج کی کہانی نے آپ کے دل کو چھوا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اللہ ہماری آواز سنتے ہیں، اور کمنٹ کیجئے قد سمع اللہ نے سن لیا ہے تاکہ آپ کے ایمان کا اظہار بھی ہو اور دوسروں کا یقین بھی مضبوط ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔